من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ عبس کی آیت 13 سے آیت نمبر 20 تک تلاوت کی. کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ قرآن کریم نے اپنا تعارف خود ہی کرایا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. جس طرح اللہ کی ذات بے نیاز ہے، قرآن کریم بھی بے نیاز ہے. پوری کائنات عالم اللہ کی محتاج ہے، خواہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. اسی طرح پوری کائنات عالم اپنی سعادت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، فوز و فلاح کے لیے اللہ کی کتاب کے محتاج ہیں. اور جس طرح اللہ رب العزت ایک ہے، اپنی وحدانیت کی خود انہوں نے شہادت دی ہے قرآن کریم میں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، فرشتے نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے. اسی طرح قرآن کریم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بھی شہادت دی ہے کہ وہ ہمارے برگزیدہ بھیجے ہوئے ہیں. اور قرآن کریم کی بھی شہادت اللہ دے رہے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے. ہم نے اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے کہاں نازل کیا ہے؟ علی عبدی، اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن نہ کسی کی صداقت کی محتاج ہے اور نہ کوئی اپنی صداقت کی شہادت آپ سے یا کسی سے مانگتی ہے. اللہ بے نیاز، اس کی کتاب بھی بے نیاز. فمن شاء ذکرہ، جب کتاب بے نیاز ہے تو ہم جس طرح اپنی نجات کے لیے اللہ کو ایک مانتے ہیں تو اپنی ہدایت کے لیے قرآن کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں اور مانیں گے. اگر ہم سے کہیں بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جاتی ہے، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، تو اللہ کی جناب میں معافی طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ، قرآن پہ ہم ایمان لائے تھے لیکن نفس اور شیطان کے چکر میں آ کے قرآن کے اس حکم پر عمل نہ ہو پایا. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، لیکن تکبر کی راہ اختیار نہیں کرنی ہے کبھی بھی. اور ایک بات بطور نصیحت کے، اگر ہماری زندگی میں قرآن کے خلاف کوئی بات ہے اور کسی نے بطور نصیحت کے ہمیں ٹوک دیا کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے، تو ایچ پیچ مت لگائیے. قیل قال عربی میں بولتے ہیں، اگر مگر اردو میں بولتے ہیں، اگر مگر یار یہ نہیں، سیدھے سلنڈر کر جائیے کہ بھائی استغفر اللہ، غلطی ہو گئی، اللہ کا حکم یہ تھا، ہماری زندگی اس پر نہ چل سکی، اللہ ہمیں معاف کر دے. لیکن کبھی بھی قرآن کے سامنے تکبر کی راہ اختیار نہیں کیجیے گا اگر آپ اور ہم سعادت چاہتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. فی صحف مکرمہ، لکھا ہے عزت کے ورقوں میں. الحمدللہ کہیے قرآن کریم اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اوراق نہیں، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں محترم اور باعزت طور پر لکھا ہوا ہے. کہاں؟ لوح محفوظ میں. انہ لقرآن کریم، جی فی لوح محفوظ. آج ہی مغرب کی نماز میں طلحہ پڑھ رہا تھا تو قرآن کریم وہاں لکھا ہوا ہے اور اہل ایمان کے سینوں پہ لکھا ہوا ہے. چھوٹے معصوم بچے
دنیا کی کوئی بھی زبان جس کو نہ سمجھتا ہو انسان، نہ بول سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، فلپائن، چائنا، رشیا، عرب کو چھوڑ کے دنیا کے تمام ملکوں میں چلے جائیے، چھوٹے چھوٹے عمر کے بچے. ابھی چند دن پہلے میرے یہاں ایک بچی آئی ہوئی تھی، میں تو سن کے پاگل ہو گیا. اسکول میں بھی پڑھتی ہے اور روزانہ 5 پیجز حفظ کر کے استاد کو سناتی. بتاؤ، 5 پیجز، 5 صفحہ. جی قرآن نے صحیح نہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بچہ کند ذہن ہو، ڈل جس کو آپ بولتے ہیں، کند ذہن کو ڈل بولتے ہیں جی، ڈل ہو، آپ اس کو حفظ کرانا شروع کر دیجئے اور ہدایت کیجئے کہ الفاظ قرآن کریم کو وہ دیکھ کے یاد کرے. چند دنوں کے بعد اس کے دماغ کی کند ذہن کی پٹے کھل جائیں گے. کیوں؟ یہ وہ کتاب ہے جو عرش آدم پہ لکھی ہوئی ہے، تو وہاں کی تجلی جب اس کے دماغ پر آئے گی تو سارے کے سارے. لیکن آج کل مسلمانوں کا بڑا المیہ ہے دوستو، درس رہ جائے گا کہ سب کتابوں سے محبت ہے، قرآن سے بھی محبت ہے، بس اتنی محبت ہے کہ آنکھ میں لگا لیا. یہ گناہ نہیں ہے، میں اس کی تردید نہیں کرتا ہوں. مولانا ظفر احمد عثمانی کی ایک کتاب ہے اعلاء السنن، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا عمل تھا کہ جب کبھی بھی قرآن کریم کھول کے پڑھتے تھے تو اس کو چومتے بھی تھے اور آنکھ سے بھی لگاتے تھے. اس لیے اس کو بدعت نہیں کہنا ہے دوستو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہم یقین جانیے بہت ہی مبارک لوگ ہیں کہ اللہ کے کلام کو جس کی توقین اللہ نے کیا ہے، ہم الفاظ قرآنی میں بعینی اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے رب نے عرش پہ پڑھا تھا. اور سب سے پہلے اس کو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا اور پڑھا، اور پھر حضرت خاتم النبیین نے پڑھا. یہ کتنی بڑی مسلمانوں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ جس قرآن کے الفاظ کو ہمارے نبی نے پڑھا ہو بہو آپ پڑھتے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس سب کتاب کو پڑھنے کا ٹائم ہے، اگر نہیں ہے تو جیسے کل بھی کہا تھا پڑھنے کا ٹائم کس کے لیے نہیں؟ قرآن کریم پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فی صحف مکرمہ، عزت والے ورقوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کو بلند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود کہتا ہے واللہ میں قربان جاؤں قرآن پر. مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعۃ، یہ بلند کر دے گا، آپ سوچ نہیں سکتے ہو، آپ کے تصور سے بہت بلند ہے. جی آپ کیا اس کو عزت دو گے؟ رب العزت کو آپ عزت دے سکتے ہو؟ تو رب العزت کے کلام کو ہم عزت کیسے دے دیں گے؟ ہم تو ذلیل لوگ ہیں، دن میں 1000 جھوٹ بولتے ہیں، 1000 بدنگاہی کرتے ہیں، اس کے باوجود قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ زبان پر الفاظ کو جاری کر دیتا ہے. اور وہ جو ہم گناہ کر کے آتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہمارے گناہوں کو دھل دیتے ہیں. یہ کیسی کتاب ہے، عزت دے دیتی ہے دوستو. مرفوعات مطہرہ، اونچے رکھے ہوئے، نہایت ستھرے، پاک ہے. اس کتاب کو پڑھنے والے کو پاک کر دیتی. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا دل بہت سخت ہے تو 2 کام کرے، 2 کام کرے. کیا؟ ایک قرآن کریم کی تلاوت کرے، دل اس کا نرم ہو جائے گا. قرآن پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ دل نرم ہو جائے گا. نرم ہونے کا کیا مطلب؟ ظلم نہیں کرے گا بندہ. نرم ہونے کا مطلب اس کے قلب میں اللہ کی محبت کی عبادت آئے گی، اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوگی. حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درود و سلام پڑھنے کے لیے، عبادت ریاضت کرنے کے لیے اس کے اندر دل میں جذبہ پیدا ہوگا. یہ ہے نرمی. سختی دل کی یہ ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق نہ ہونا یہ دل کی سختی کی دلیل ہے. اور اگر آپ تسبیح پڑھتے ہیں، جی چاہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے دل کو نرم ہی. پانی برستا ہے تو مٹی میں جذب ہو جاتا، اور پتھر پانی کو بہا دیتا ہے، نہ خود پیتا ہے نہ کسی کو پلاتا ہے. بچہ بولنا ٹائم ہو گیا، چلو اگلے اتوار کو
سبحان اللہ بحمدہ سبحان روی اللہ. آیت بھی آئی.